سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ انہیں خصوصیت کے ساتھ خلیفۃ الرسول کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو حضور نے ارشاد فرمایا یہ دونوں میرے کان اور آنکھ کی حیثیت رکھتے ہیں، یعنی حضور نے دونوں کو اپنی سمع و بصر قرار دیا۔ یہ مقام ہے دونوں صحابہ کا اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ جب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو حضرت خولہ بنت حکیم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور کہا کیا آپ شادی نہیں فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کس سے؟ انہوں نے عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہیں تو باکرہ سے یعنی کنواری سے، چاہے تو سیبہ سے یعنی شادی شدہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باکرہ کون ہے یعنی کنواری کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ تمام مخلوق میں سے آپ کے سب سے زیادہ محبوب کی بیٹی عائشہ بنت ابو بکر ہے، اور سیبہ یعنی شادی شدہ حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ اب اس حدیث پاک کے اندر حضرت خولہ بنت حکیم حضور کو یہ عرض کرتی ہیں کہ اس دنیا میں آپ کے سب سے زیادہ محبوب جو ہیں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اس سے پتہ چلا کہ محبوب مصطفیٰ ابو بکر تھے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے، حضرت عمرو بن عاص نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے غزوہ صلاۃ السلاسل میں امیر لشکر بنا کر بھیجا۔ جب واپس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا تو لوگوں میں نے عرض کیا کہ لوگوں میں یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کس سے محبت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کے ساتھ۔ میں نے عرض کیا مردوں میں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر کے ساتھ۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ واعظ فرما رہے تھے، صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کی جماعت موجود تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی کہ اللہ نے اپنے ایک بندے کو یہ اختیار دیا کہ وہ دنیا میں رہنا چاہتا ہے تو دنیا اختیار کر لے، اور اگر وہ مجھ سے ملاقات چاہتا ہے، اللہ کے پاس آنا چاہتا ہے تو اس کو اختیار کر لے۔ تو اس بندے نے جو اللہ کے پاس تھا اس کو اختیار کیا اور دنیا کو چھوڑ دیا۔ اب یہ سن کے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رونا شروع ہو گئے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے کہا یہ کوئی رونے والی بات ہے؟ یہ تو خوشی کی بات ہے کہ ایک شخص نے دنیا کو چھوڑ کے اللہ کو اختیار کیا، جو اللہ کے پاس ہے اس کو اختیار کیا۔ لیکن سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے۔ وہ اس وجہ سے روئے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بات کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بات سے یہ سمجھ لیا کہ حضور اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں، حضور اپنے وصال کی خبر دے رہے ہیں کہ اب میں تم سے جا رہا ہوں۔ یعنی حضور نے یہ لوگوں کو بتا دیا کہ اللہ نے مجھے یہ کہا، اختیار دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو دنیا اختیار کر لیں اور زیادہ رہ لیں، اور اگر رب سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو اس بات کو اختیار کریں۔ لیکن حضور نے دنیا کے اوپر آخرت کو ترجیح دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سب سے زیادہ سمجھنے والے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ اسی وجہ سے حضور کے فراق
حضور کی جدائی میں یہ خبر سن کے آپ رونا شروع ہو گئے۔ صلح حدیبیہ کے معاملے میں جب صلح حدیبیہ کا معاہدہ ہوا تو اس کی جو بظاہر شکیں تھیں وہ مسلمانوں کے اور اسلام کے خلاف تھیں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے جب اس معاہدے کو دیکھا تو آپ کو بڑا جلال آیا، غیرت ایمانی جاگی، حضور کی بارگاہ میں آ گئے اور آ کے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا سچا نبی ہوں، کیوں نہیں؟ پھر سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کیا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہیں، ایسا ہی ہے۔ تو پھر سیدنا عمر نے کہا کہ پھر ہمیں اپنے دینی معاملات میں کفار سے دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ کے حکم سے انحراف نہیں کرتا، اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتا، اور وہ میرا مددگار ہے۔ پھر سیدنا عمر نے عرض کیا، کیا آپ ہمیں ارشاد نہیں فرمایا کرتے تھے کہ ہم عنقریب بیت اللہ شریف کی حاضری دیں گے، کیونکہ ہجرت مدینہ ہو چکی تھی، کفار نے ظلم و ستم کر کے مسلمانوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر دیا تھا، تو کم و بیش 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مکہ میں رہنے والے، بیت اللہ کی زیارت کرنے والے، آب زمزم صبح و شام ہر وقت پینے والے، انہیں 6 سال کم و بیش ہو چکے تھے ہجرت اور جدائی میں۔ تو حضور اپنے صحابہ کو دلاسا دیتے تھے، خوشخبری دیتے تھے، ان قریب ہم بیت اللہ کی حاضری کو جائیں گے۔ تو جب گئے تو انہوں نے روک دیا، پھر معاہدہ ہوا تو سیدنا عمر نے کہا، یا رسول اللہ، کیا آپ نے یہ نہیں فرمایا کرتے تھے ہمیں ہم بیت اللہ شریف کی ان قریب زیارت کریں گے، حاضری دیں گے اور اس کا طواف کریں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں، مگر کیا میں نے تمہیں اس سال بیت اللہ شریف کی حاضری دینے کی خبر تو نہیں دی تھی؟ سیدنا عمر بن خطاب کہتے ہیں، میں نے عرض کیا، جی ایسا ہی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم ضرور خانہ کعبہ جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ اب یہ جب حضور کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے حضرت عمر بن خطاب کی، کس وجہ سے؟ کہ صلح حدیبیہ کی جو شرائط تھی وہ بظاہر مسلمانوں کے اسلام کے خلاف تھیں۔ یہ سوالات کیے، حضور نے جوابات دیے۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں آ جاتے ہیں، اور حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں آ کے وہی سوال کرتے ہیں جو حضرت عمر نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے تھے۔ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر سے وہی سوال کیا، کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یقیناً ہیں۔ پھر سیدنا عمر نے دوسرا وہی سوال کیا، کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ایسا ہی ہے، ہم حق پہ ہیں اور کفار و مشرکین وہ باطل ہیں۔ پھر سیدنا عمر نے عرض کیا، ہمیں اپنے دینی معاملات میں کفار سے دبنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں کرتے، وہ اللہ کے حکم سے انحراف نہیں ہوتے، اور اللہ ان کا مددگار ہے۔ پس تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہو، کیونکہ اللہ رب العزت کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں۔ پھر سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ نہیں ارشاد فرمایا کرتے تھے ہم عن قریب بیت اللہ شریف کی زیارت کریں گے، حاضری دیں گے، طواف کریں گے؟ تو سیدنا ابو بکر نے جواب دیا، حضور نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اسی سال طواف کریں گے۔ اب جو میری ساری گفتگو آپ نے سنی کہ دیکھیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ترجمان رسالت تھے، حضور کے ترجمان تھے۔ جو سوالات سیدنا عمر بن خطاب نے حضور سے فرمائے، حضور نے جو جواب دیے بعین ہی وہی سوالات
حضرت عمر بن خطاب نے حضرت ابو بکر سے کیے، اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیے جو حضور نے جواب دیے، ذرا بھی 1 انچ آگے پیچھے نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان مصطفیٰ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ترجمانی کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو سب سے زیادہ سمجھتے تھے، اور حضور کے ادب میں، حضور کی ذات میں، حضور کے عشق میں اب فنا تھے۔ واجب الاحترام حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک تھی 63 برس۔ بولی کتنی عمر مبارک تھی؟ 63 برس۔ اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بھی جب وصال ہوا تو ان کی عمر بھی 63 برس تھی۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے وصال کی عمر کو بھی حضور کی عمر کی مبارک کے ساتھ جو ہے وہ مناسبت دی۔ اور پھر جب ہجرت فرما کے سیدنا ابو بکر حضور کے ساتھ غار ثور کی طرف جا رہے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی حضور کے دائیں چلتے، کبھی حضور کے بائیں چلتے، کبھی آگے چلتے، کبھی پیچھے چلتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر ایسا کیوں کر رہے ہو؟ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کشتہ عشق رسول، فنا فی الرسول، آپ نے عرض کیا یا رسول اللہ، میں جب آپ کے دائیں چلتا ہوں تو میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کہیں کفار آپ کو بائیں طرف سے نقصان نہ پہنچائیں، تو میں فوراً بائیں طرف چلا جاتا ہوں۔ پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کہ کفار آپ کو دائیں طرف سے سامنے سے نقصان نہ پہنچائیں، تو میں سامنے چلا جاتا ہوں۔ پھر میرے دل میں خیال آتا ہے کفار آپ کو بائیں طرف سے پیچھے سے نقصان نہ پہنچائیں، تو میں پیچھے چلا جاتا ہوں۔ اب پھر غار ثور میں جب داخل ہوئے، حضور سے عرض کیا یا رسول اللہ ٹھہریے، یا رسول اللہ آپ ٹھہریے، پہلے میں اندر جاتا ہوں، پہلے میں اندر جاتا ہوں۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر تشریف لے گئے، غار کی صفائی کی، کوئی موذی شے تو نہیں جو آپ کو نقصان پہنچائے۔ پھر غار کے اندر جگہ جگہ سوراخ تھے، آپ نے اپنے لباس کو پھاڑنا شروع کیا اور سوراخوں کو بند کرنا شروع کیا، یوں آپ کا سارا لباس جگہ جگہ سے پھٹ گیا۔ آپ نے جب غار کی صفائی کر دی، سوراخوں کو بند کر دیا، کوئی موذی شے اندر نہ آ جائے، اس قدر حضور سے محبت کرتے تھے، اپنی ذات کو حضور کی ذات میں فنا کر دیا تھا۔ جب غار کی صفائی کر دی، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر داخل ہوئے۔ جب حضرت ابو بکر کا لباس دیکھا تو حضور نے فرمایا، ابو بکر یہ لباس کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس فکر میں کہ آپ کو کوئی موذی شے نقصان نہ پہنچائے، تکلیف دہ شے، تو میں نے سارے سوراخوں کو بند کرنے کے لیے اپنے لباس کو پھاڑ پھاڑ کے کپڑوں سے سوراخ بند کیا، اور اس لیے لباس کا یہ حال ہوا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ اٹھائے، وہ ہاتھ جسے اللہ نے اپنا ہاتھ کہا ہے، 26واں پارہ، ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ آپ کا ہاتھ نہیں ہے، یہ دست خدا ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ حضور نے اپنے ہاتھ اٹھائے، اور حضرت ابو بکر کی قسمت پہ بندہ قربان جائے، حضور دعا فرما رہے ہیں ابو بکر کے لیے، اے میرے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن میرے درجے میں جنت میں میرے ساتھ رکھنا، جنت میں میرے درجے میں میرے ساتھ رکھنا۔ تو ایک مرتبہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے سیدنا عمر بن خطاب سے بات کرتے ہوئے کوئی نامناسب بات ہو گئی۔ حضرت ابو بکر کو جب محسوس ہو گیا تو آپ نے ان سے معذرت کی، معافی کے خواستگار ہوئے، تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں معاف نہ کیا اور کہا میں آپ کو معاف نہیں کروں گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ حضور کی بارگاہ میں آ گئے، اور حضور کی بارگاہ میں آ کے سارا ماجرا عرض کیا، یا رسول اللہ مجھ سے کوئی ایسی بات ہوئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے، تو مجھے احساس ہوا، تو میں نے ان سے معافی کا خواستگار ہوا، لیکن انہوں نے مجھے معاف نہ کیا، انہوں نے مجھے معاف نہ کیا۔ اب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی رسول تھے، تربیت یافتہ مصطفیٰ علیہ السلام کی بارگاہ کے تھے، احساس ہوا کہ مجھے ان کو معاف کر دینا چاہیے تھا۔ پھر ان کو ڈھونڈ رہے ہیں، گھر میں ڈھونڈا، گھر میں نہیں ملے، جہاں ڈھونڈا نہیں ملے، تو آپ ڈھونڈتے پھر اسی بارگاہ میں آ گئے، بارگاہ مصطفیٰ میں، دیکھا ابو بکر بھی موجود ہیں۔ سیدنا ابو بکر کا یہ مقام ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ ابو بکر سے کوئی نامناسب بات ہوئی اور انہوں نے اسے معافی مانگی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو معاف نہ کیا اور کہا میں معافی نہیں دوں گا، تو سیدنا عمر خطاب جب حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ جلال کے آثار نمودار ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے، عمر تمہیں معلوم ہے یہ وہ شخص ہے کہ جب سب لوگ مجھے جھٹلا رہے تھے اس بندے نے میری تصدیق کی، اس بندے نے میری بغیر کسی لیت و لال کے، تردد کے، تامل کے، اس بندے نے میری تصدیق کی ہے۔ جب کسی نے میری مدد نہیں کی، سیدنا ابو بکر وہ ہستی ہیں، حضور نے فرمایا اس نے میری مدد کی ہے۔ تو جب حضور کی مجلس لگتی تو کسی کی ہمت نہیں ہوتی حضور کے چہرے کے انوار اور تجلیات کے روب کی وجہ سے کہ حضور کے چہرے کو ٹکٹکی باندھ کر دیکھ سکے۔ پوری مجلس میں اگر کوئی حضور کے چہرے کو دیکھتا تھا تو وہ سیدنا عمر بن خطاب اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ہستی ہوتی۔ یہ حضور کو دیکھتے اور حضور ان کو دیکھتے، اور پھر حضور ان کی طرف دیکھ کر مسکراتے، تبسم کرتے، اور پھر یہ صحابہ بھی حضور کو دیکھ کے مسکراتے تھے۔ واجب الکرام زید بن اسلم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے جہاد کے لیے چندہ مانگا، غزوہ تبوک کا موقع تھا، تو قرآن مجید کی آیت ہے نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو۔ تو سیدنا عمر بن خطاب انہوں نے سارا مال اکٹھا کیا، آدھا اپنے گھر والوں کے لیے، آدھا حضور کی بارگاہ میں لے آئے۔ عمر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ یا رسول اللہ آدھا آپ کے لیے، اسلام کے لیے لے آیا ہوں اور آدھا اپنے اہل خانہ کے لیے لے آیا ہوں، اہل خانہ کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ حضور نے دعا دی، خوش ہوئے۔ پھر کشتہ عشق رسول، فنا فی رسول، جن کی خون کا ایک ایک قطرہ اسلام کے لیے تھا اور بانی اسلام کے لیے تھا۔ آپ بھی آتے ہیں لیکن عاشقوں کے آنے کا ایک اپنا ہی انداز ہوتا ہے۔ آپ اپنے گھر میں جو کچھ بھی تھا اسلام کے لیے اکٹھا کرتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے خیمے کی، گھر کے جو دیواریں اور پردے تھے ان کو بھی آپ جھاڑتے ہیں۔ اور روایات کے اندر تو یہاں تک لکھا کہ آپ اچھے لباس کو اتار کے ٹاٹ کا لباس پہن لیتے ہیں، ببول کے درخت کے کانٹے کے بٹن لگا لیتے ہیں، اور جو کچھ بھی تھا حضور کی بارگاہ میں لے آتے ہیں۔ اب یہ کشتہ عشق رسول، فنا فی رسول حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضور نے ان سے پوچھا ابو بکر کیا لے کے آئے ہو، کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ جو کچھ بھی تھا وہ آپ کی خدمت میں حاضر کر دیا ہے، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں، گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ آیا ہوں۔ اقبال نے یہاں پہ کہا پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ یہ وہ ہستی تھے، ان کے لیے دین دنیا کے اندر حضور کی ذات کافی تھی، حضور کی ذات کافی تھی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ابو بکر وہ ہستی ہیں کہ مجھ پہ یا اسلام پہ جن لوگوں نے بھی احسانات کیے ہیں، ابو بکر سے بڑھ کے کسی کا احسان نہیں ہے، ابو بکر سے بڑھ کے کسی کا احسان نہیں ہے۔ اور ایک جگہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا، ما نفعنی مال احد قط، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہ دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ میرے والد ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے ان کے پاس کم و بیش 40,000 درم و دینار تھے، اور اسلام لانے کے فوراً بعد وہ آپ نے حضور کی خدمت میں پیش کر دیے، اور آپ نے وہ 40,000 درم و دینار آپ نے حضور کی قدموں میں قربان کر دیے، اسلام کے پودے کی آبیاری کے لیے آپ نے خرچ کیے۔ اور پھر امام ترمذی نے اس کو لکھا، دیگر محدثین نے لکھا، رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے لیے ارشاد نہیں فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھ پر جتنے بھی کسی نے احسانات کیے تھے میں نے ان سب کے احسانات کا بدلہ اتار دیا ہے، فقط ایک ابو بکر کی ہستی ہے کہ جن کے احسانات کا بدلہ میں قیامت کے دن اتاروں گا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ قریش میں سے 3 افراد ہیں جو سب سے زیادہ روشن چہرے والے ہیں، سب سے زیادہ حسن اخلاق کے حامل ہیں، اور حیا کے اعتبار سے سب سے زیادہ ثابت قدم ہیں۔ اگر وہ تمہارے ساتھ بات کریں تو وہ جھوٹ نہیں بولیں گے، اور اگر تم ان کے ساتھ بات کرو گے وہ تو تمہیں نہیں جھٹلائیں گے،
وہ کون ہیں؟ فرمایا ان میں سے اول حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور دوسرے حضرت ابو عبیدہ بن جراح ہیں، اور تیسرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ 360 نیکیاں یا وصف ایسے ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک بھی کسی کے اندر پایا جائے تو وہ اللہ کے فضل سے جنت میں چلا جائے گا۔ سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ اٹھے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ان میں سے کوئی میرے اندر بھی پایا جاتا ہے؟ حضرت ابو بکر کی شان دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ایک نہیں، دو نہیں، وہ 360 کے 60 وہ سارے کے سارے اوصاف اور وصف اور خوبیاں جو جنت میں لے جانے والی ہیں وہ تمہارے اندر پائی جاتی ہیں۔ یہ مقام ابو بکر ہے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن جو بھی کوئی چیز شے اللہ کی راہ میں صدقہ کرے گا اسے جنت کے دروازوں میں سے داخل کر دیا جائے گا، جو نماز پڑھے گا اسے باب الصلاۃ سے داخل کیا جائے گا، جو زکوٰۃ دے گا اسے باب الزکوٰۃ سے پروٹوکول کے ساتھ جو جنت میں داخل کیا جائے گا، جو جہاد کرے گا اسے باب الجہاد جنت کے دروازے سے داخل کیا جائے گا، جو روزہ رکھے گا اسے باب الصوم اسے روزے داروں کے دروازے سے داخل کیا جائے گا۔ لیکن ابو بکر وہ ہستی ہیں، انہیں آواز آئے گی ابو بکر آپ جنت کے جس بھی دروازے سے گزرنا چاہتے ہیں گزر جائیں، اللہ کی طرف سے آپ کو اذن اور اجازت ہے۔ یہ مقام ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ بھی خلیفہ رہے۔ جب آپ دنیا سے جانے لگے تو آپ نے اپنی بیٹی کو بلایا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، اور فرمایا اے عائشہ یہ دودھ دینے والی اونٹنی دیکھ لو، یہ دودھ دینے والی اونٹنی دیکھ لو جس کا ہم دودھ پیتے تھے، اور یہ بڑا برتن جس میں ہم کھانا پکاتے تھے، اور یہ کمبل اور چادر جسے ہم اوپر اوڑھتے تھے، ہم ان چیزوں سے نفع حاصل کرتے تھے جب تک کہ میں خلیفہ رہا، اور یہ میرے لیے جائز تھا اور یہ مقرر کیا گیا تھا میرے لیے وظیفہ، لیکن جب میں دنیا سے رخصت ہو جاؤں تو یہ بیت المال میں واپس کر دینا، یہ بیت المال میں واپس کر دینا۔ یہ تھی سید ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت۔ آپ جامع القرآن بھی ہیں، آپ نے پہلی مرتبہ قرآن مجید کو جمع کیا۔ قرآن مجید مختلف صورتوں میں تھا، پتوں پہ لکھا ہوا تھا، درختوں کی چھال پہ، لکڑی پہ یا کھال پہ لکھا تھا، کپڑے پہ لکھا تھا۔ جنگ یمامہ ہوئی، اس جنگ میں کئی صحابہ کرام جو حفاظ تھے وہ شہید ہو گئے۔ تو پھر سیدنا عمر خطاب حضرت ابو بکر کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ اس طرح اگر حفاظ شہید ہوتے رہے تو پھر قرآن مجید کی کیسے محافظت ہوگی، تو آپ اس کو جمع کریں، یہاں تک کہ آپ کہتے رہے، آپ ان کو کہتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی بات کو مان لیا، اور پھر جلیل القدر صحابہ کرام کی کمیٹی تشکیل دی گئی، اور پھر قرآن مجید کو جو ہے وہ جمع کیا گیا۔ اس لیے آپ کو پہلے جامع القرآن ہونے کا شرف حاصل ہے۔